بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے مسلمانوں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ امت زخموں سے چور ہے؟ کہیں ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں، کہیں بچے یتیم ہو رہے ہیں، اور کہیں مسجدیں ملبے میں دفن ہو رہی ہیں، اور دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ بالخصوص ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائی اور غزہ کے مسلمان بھائیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ہمارا سوال ہے، کہاں ہے جہاد؟ کہاں ہے امت مسلمہ کی غیرت؟ کہاں ہے صلاح الدین ایوبی جیسے حکمران جن کا دل میں جہاد کا جذبہ ہو؟ اور مسلمان وہ کہاں ہے جن کے دل میں جہاد کا جذبہ ہو؟ اسلام نے تو ہمیں جہاد کی تعلیم فرمائی ہے، تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے، حقوق انسانی کی بحالی کے لیے اور ظلم و ستم کو روکنے کے لیے جہاد کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ یقیناً جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہی مومن ہیں، پھر اس میں کوئی شک نہیں کیا اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی لوگ سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے دل میں جہاد کا جذبہ ہے، جو اللہ پر ایمان لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، اور وہ اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے، اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، وہی سچے لوگ ہیں۔ تو کہاں گیا وہ جذبہ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے بارے میں، شہادت کے بارے میں جذبہ ہم سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں پھر شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کروں پھر شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کروں پھر شہید کیا جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کو کتنا پسند فرمایا، اور بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے بارے میں اپنی خواہش ظاہر فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بغیر جہاد کیے مر گیا اور اس کے دل میں جہاد کی خواہش بھی نہ ہو، وہ منافقت کے ایک درجے پر مرا۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمان بھائیو، جاگو، اپنے دلوں میں جہاد کا جذبہ پیدا کرو، اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کرو۔ مسلمان تو اپنی جانوں کا سودا اللہ کے ساتھ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اور اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا کی جائے گی۔ یہ سودا کوئی عام سودا نہیں، یہ کوئی خریدار، کوئی عام خریدار نہیں، یہ سودا اللہ رب العالمین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں، ان کے مال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے میں جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جنت جیسا انعام دے رہا ہے، پھر بھی ہم اس سودے سے غافل، ہمارے دلوں میں جہاد کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ جو جہاد سے منہ موڑ لیتا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انسان بعض اوقات اپنی طبیعت کے تقاضے سے کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے، مگر حقیقت میں وہی چیز اس کے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے، جیسے قتال کرنا، روزہ رکھنا،
صدقہ و خیرات کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہتر جانتا ہے، اس لیے بعض اوقات وہ انہیں ایسے کاموں کا حکم دیتا ہے جو ان کی طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں، مگر کاموں میں ان کی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تم پر قتال فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب قتال کا حکم دیا گیا، حالانکہ مسلمانوں کو وہ ناپسند تھا، مگر اللہ تعالی نے ان کی بھلائی اسی میں رکھی کہ وہ ظلم کا مقابلہ کرے اور دین کو غالب کریں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام میں انسان کی بہتری چھپی ہوئی ہے، چاہے وہ بظاہر کتنا ہی سخت کیوں نہ لگے۔ قتال بظاہر سخت عمل ہے، لیکن جب وہ ظلم کے خاتمے اور حق کی سربلندی اور امن کے قیام کے لیے کیا جائے تو وہ خیر کا باعث بنتا ہے۔ کہ انسان کی سمجھ محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت لامحدود ہے۔ جب ہم نے اپنی جان اور مال کو وقف کر دیا ہے، اب دین اسلام ہم سے جہاد کا مطالبہ کر رہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے جذبے کو ظاہر کریں اور اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کریں، اسلام کے لیے تیار ہو جائیں، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ اور اگر ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا تو ہمیں نقصان کتنا ہوگا۔ جب مسلمان جہاد کو چھوڑ دیتے ہیں تو دشمن اسلام پر غالب آ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم آئینے کا سودا کرو گے، گائے کے دم پکڑو گے، کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے گا جو اس وقت تک دور نہ ہوگی جب تک تم اپنے دین کی طرف نہ لوٹو۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ جہاد کو ترک کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی غضب کو دعوت دینا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اسلامی دنیا بے بسی اور غلامی اور دشمنوں کی مداخلت کیوں عام ہے۔ اس کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے روح جہاد کو ترک کر دیا ہے، ہمارے دلوں سے جہاد کا جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ دینی غیرت کا خاتمہ، جہاد کا ایک مقصد دینی غیرت کو زندہ رکھنا، جب یہ جذبہ ختم ہو جائے تو امت بے بس ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم، ان سے قتال کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا، انہیں ذلیل کرے گا اور تمہیں ان پر فتح دے گا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ذریعے دشمنوں کو عذاب دیتا ہے، مگر جب مسلمان اپنی تلواریں نیام میں ڈال دے تو وہ سزا کا ذریعہ بننے کی بجائے خود عذاب کا شکار بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دینی زوال اور اقوام باطلہ کا غلبہ، باطل لوگوں کا غلبہ، جہاد چھوڑ دینے کی وجہ سے باطل نظام، کفریہ نظریات، باطل طاقتیں دنیا پر حاوی ہو گئیں۔ آج سود، فحاشی، بڑے بڑے گناہ عام ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جہاد کو ترک کر دیا، دین کی محبت ہمارے دلوں سے ختم ہو گئی۔ جب ہم نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا تو ذلت اور غلامی کا توق ہمارے گلوں میں آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب لوگ جہاد چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ذلت مسلط کر دیتا ہے، تو پھر جہاد کی روحانیت ہمارے دلوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ ذلت صرف سیاسی اور عسکری نہیں، اور یہ روحانی اور فکری ذلت بھی ہے۔ آج ہماری ثقافت، لباس، تعلیم، حتیٰ کہ ہمارے عقیدے بھی مغرب کی غلامی میں ہے۔ ہمارے دل مدینے میں نہیں بلکہ لندن اور پیرس میں ہو چکے ہیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کبھی مومنوں پر غلبے کا راستہ نہیں دیا، لیکن جب مومن خود غفلت کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جب امت مسلمہ جہاد سے دستبردار ہو جاتی ہے تو دشمن نہ صرف حملے کرتا ہے بلکہ مساجد اور قرآن پاک اور شعائر اسلام کو نشانہ بناتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص نہ جہاد کرے، نہ مجاہد کی مدد کرے، نہ اس کے گھر والوں کی خیر گیری کرے تو قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے سخت مصیبت میں مبتلا کرے گا۔ آج دشمن ہمارے عقیدے پر، قرآن کی آیات پر، حجاب پر، اذان پر، سب پر حملہ آور ہے اور ہم خاموش ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائیو اپنی غیرت کو جگائیں، اے مسلمان بھائیو، ذرا سوچیں اگر ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اگر ہمارا جذبہ جہاد کے بارے میں کم ہو گیا، مسلمان ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ آج ہو چکے ہیں مسلمان ذلیل و رسوا۔ آج ہمارا جذبہ کہاں ہے؟ کہاں ہے غیرت؟ کہاں ہے مسلمانوں کی غیرت؟ ہم نظریں لگائے ہوئے ہیں کہ ہماری حکمران جہاد کا اعلان کریں گے، یہ کبھی جہاد کا اعلان نہیں کر سکتے، کیونکہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مرتبہ گھوڑا بیمار ہو گیا۔ آپ کے گھوڑے کو آپ کے طبیب نے دوائی کے بطور دوائی 2 شراب کے قطرے اس کی دوائی میں ڈال دیے، اس کو پلا دیے۔ جب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ اس گھوڑے کا رخ جہاد کی طرف کرتا تو وہ گھوڑا جہاد کے میدان سے رخ پھیر لیتا، وہ جہاد کی طرف منہ نہ کرتا۔ تو آج ہمارے حکمران جو دن رات شرابیں پی رہے ہیں، جن کو بغیر شراب پیے نیند نہیں آتی، حرام کھائے بغیر نیند نہیں آتی، وہ جہاد کا اعلان کریں گے، ان کے دلوں میں جہاد کا جذبہ ہوگا؟ نہیں۔ اے مسلمان بھائیو، آپ کو جاگنا ہوگا، جہاد کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو جہاد کرنے کی قوت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔